نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر قرآن پاک سے دلائل بیان کیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلائل بیان کیے، اور ہم نے صحابہ کرام کے اجماع سے دلائل بیان کیے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس میں آپ سنیں گے اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مبارک حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، عظیم صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ، اور وہ بھی ایک دو نہیں 10 روایات سے، اور روایات بھی الحمدللہ صحیح ہیں یا حسن ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ آپ کے 10 شاگردوں نے روایت کیا ہے۔ لو جی سنو۔ پہلی روایت آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اپنے باپ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، بتا دیا کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص ابو بکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671۔ دوسری روایت سنیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو جحیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اللہ کی تعریف کی، پیغمبر پر درود پڑھا، اور اس کے بعد کتنا بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، وقال، اور فرمایا، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر والثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہی بہترین خطبہ ہے، اور کیا ہی بہترین بات ہے، کیا ہی زبردست الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کا نام ابو بکر ہے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 796۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ آپ غور کریں کہ سیدنا ابو بکر عمر کی افضلیت اور ان کی فضیلت اور شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں بیٹھ کے چھپ کر نہیں، علل اعلان ممبر کے اوپر بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ممبر پر اپنے جلسوں میں حضرت ابوبکر عمر کی ایسے ہی شان بیان کیا کریں۔ اگلی روایت سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں عبد خیر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے، الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں اس امت کا شخص اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 864۔ آگے چلیے جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور شاگرد ہیں عبداللہ بن سلمہ، وہ فرماتے ہیں، سمعت علی یقول، میں نے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ابو بکر۔ آج جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نہیں بلکہ حضرت علی ہے، وہ صرف قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ وہ مولا علی شیر خدا کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، وخیر الناس بعد ابی بکر عمر،
اور ابو بکر کے بعد لوگ کسی اور کو کھڑا نہ کریں، بلکہ ان کے بعد سب سے بہترین شخص عمر ہے۔ سن ابن ماجہ حدیث نمبر 106۔ یہ روایت اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ آگے چلیے جی، عمر بن حریث فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وبعد ابی بکر عمر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن حریث روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ اس امت کا سب سے بہترین شخص اس امت کے نبی کے بعد یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند بزار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 اور روایت نمبر ہے 488۔ آگے چلیے، حضرت ابو وائل فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ہمارے اوپر کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو میں کیسے بناؤں؟ آگے بڑی بہترین بات فرمایا کہ لیکن اگر اللہ ارادہ کرے گا لوگوں کے ساتھ بلائی کا تو جمع کر دے گا ان کو میرے بعد علی خیرہم، ان میں سے سب سے بہترین شخص پر، کما جمعہم، جیسا کہ ان کو جمع کر دیا تھا، بعد نبیہم، ان کے نبی کے بعد، علی خیرہم، ان میں سے سب سے بہترین شخص پر۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سب سے بہترین شخص پہ جمع کر دیا تھا، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا۔ سبحان اللہ۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4467۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آگے چلیے جی، حضرت سوید بن غفلہ جوفی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک آدمی نے کہ امیر المومنین، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے تھے جو کہ ان کی شان کے خلاف تھی، اور ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ آپ بھی حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں ایسی ہی رائے رکھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو یہ بات کہنے کی جرأت ہوئی، کیونکہ وہ اس باطل نظریے پر آپ کو بھی اپنا موافق سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تفصیلی بات، اور اس میں یہ بات بھی تھی، اس میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ، فرمایا الا سنو، وَلَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِي عَلَيْهِمَا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي۔ لوگوں سن لو کان کھول کر، آج کے بعد اگر کسی آدمی نے مجھے ان دونوں اشخاص ہستیوں پر فضیلت دی، کن پر؟ حضرت ابو بکر پر اور حضرت عمر پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منہ میں شہد ڈالیں گے، اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے، اس کو شاباش دیں گے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں اس کے وہی سزا دوں گا جو بہتان لگانے والے شخص کو دی جاتی ہے۔ یہ روایت ہے علامہ خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ کی، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ سیدنا ابو بکر عمر پر کوئی کسی اور کو فضیلت دے تو اس کو چاہیے کہ اس بدبخت کو کوڑے لگائے۔ تو یاسین رافضی بھی اسلامی حکومت اگر ہو تو یہ بھی اس لائق ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، مفتی فضل ہمدرد اس لائق ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آج اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے اور ان کے سامنے یہ اس طرح کی بونگیاں مارتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش نہ دیتے، ان سے خوش نہ ہوتے، بلکہ ان کو کوڑے لگاتے۔ آگے چلیے جی، مشہور تابعی علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم کو خطبہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ممبر کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور جو اللہ نے چاہا ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا ان خیر الناس کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بہترین شخص ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 999۔
یہ 8 ان کے شاگرد ہیں جن کی ہم نے روایات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اب 2 روایتیں اور سن لیں۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں حارث، ان کی روایت تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ کے ایک اور شاگرد ہیں قاضی شرح، ان کی روایت بھی تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی شاگردوں سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اس امت کا سب سے بہترین شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر ہے، اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر ہے۔ لو جی، ہم نے قرآن پاک سے بھی ثابت کر دیا، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کر دیا، اور صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت کر دیا، اور اہل بیت اطہار کے چراغ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ لوگ پیشوا مانتے ہیں، بلکہ انہی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس امت کا سب سے بہترین شخص ابوبکر ہے، اور اس بات کو علل اعلان ممبر پہ بیان فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں بات ختم ہوئی، بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ابوبکر و عمر پر فضیلت دے گا، میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، اس کو سخت سزا دوں گا۔ یہ لوگ جو آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں اور اس پر دلائل بھی نام نہاد پیش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ لوگ اتنے برے ہیں، اور ہم الحمدللہ قرآن کے مطابق نظریہ رکھنے والے ہیں، احادیث کے مطابق نظریہ رکھنے والے ہیں، صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر کھڑے ہیں، اور حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔